تو سر اگلا ایک سوال ہے، ایک اور نوعیت کا ہے۔ رفیق احمد صاحب نے جرمنی سے ہمیں پوچھا، وہ کہتے ہیں نماز تہجد اکیلے پڑھنا زیادہ افضل ہے یا باجماعت؟ اور اگر مہینے میں ایک بار فرض کریں اجتماعی نماز تہجد کا اہتمام کیا جائے تو کیا اس میں کوئی ممانعت یا حرج ہے؟ نماز تہجد اور فرض نماز میں بنیادی طور پہ یہ فرق ہے کہ فرض نماز جو ہے مردوں کے لیے وہ باجماعت پڑھنا واجب ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اس میں پہنچنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ جبکہ تہجد کی نماز جو ہے وہ اکیلے پڑھنا مستحب ہے، اور چونکہ وہ اپنے رب کے ساتھ ایک مناجات ہے، ایک بندے اور خدا کے درمیان ایک تعلق ہے۔ وہ اپنی ساری باتیں، دل کی ساری باتیں اپنے رب سے ایک تنہائی میں کھڑے ہو کے بیان کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت اگر ہمیں تہجد کی نماز میں ہم دیکھیں کہ کیسے گڑ گڑا کے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی باتیں بیان کرتے تھے اور اپنی امت کے احوال بیان کرتے تھے اور ان کے لیے رو رو کے بھلائی چاہتے تھے، تو وہ تہجد کی نماز کا وقت ہے۔ اس حوالے سے اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر تہجد کی نماز کو اکیلے ادا کرنا بہتر ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ بالکل تہجد کی نماز باجماعت نہیں ہو سکتی، یہ بھی مناسب نہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ بسا اوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پہ صحابہ کو نماز تہجد باجماعت پڑھائی۔ تو اس حوالے سے اگر کہیں جماعتی نظام کے تحت نماز باجماعت ہو رہی ہے تہجد کی، تو وہاں پہ اس میں شامل ہونا ضروری ہے اور بہتر ہے۔ لیکن اور اس کا فائدہ بھی ہے، دیکھیں کہ اگر آپ باجماعت کبھی کبھی نماز تہجد ادا کریں گے تو بہت سے لوگ ہیں جو عموماً ادا نہیں کر سکتے، ان کو بھی ترغیب ہوتی ہے کہ اچھا یہ نماز بھی ہے جو ادا کرنی ہے۔ اور یہ اس کی تو قرآن کریم نے فضیلت ہی بہت بیان فرمائی ہے کہ مقام محمود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ملا وہ اس کے لیے محسوس یہ ہوتا ہے کہ نماز تہجد بھی ایک اس کا ایک وسیلہ تھی۔ تو اس حوالے سے اگر اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ اگر انسان نے اپنے نفس کو مارنا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین کام جو ہے وہ نماز تہجد کا ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک ترغیب دلانے کے لیے اگر لوگوں کو یہ بات کبھی جو نظام جماعت یہ طے کرے کہ ہم نے نماز باجماعت ادا کرنی ہے تو وہ بہتر ہے، اور اس کی ممانعت نہیں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی سمجھی جا سکتی ہے کہ جیسے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اسلام اس کی یہی ترغیب دیتا ہے کہ ریاکاری سے بچنے کے لیے اور دوسرے کے جذبات کا خیال رکھنے کے لیے بھی ایسے یہ چندہ دیا جائے انفاق فی سبیل اللہ کیا جائے کہ دوسرے ہاتھ کو نہ پتہ چلے کہ کیا انسان نے خرچ کیا، لیکن لوگوں کے سامنے دینے کی بھی ترغیب دلائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے ثواب ہوتا ہے اور یہ اسلام کی تعلیم کے مطابق ہے۔ تو اس حوالے سے یہ جو تہجد کی نماز ہے اکیلے پڑھنا بہت بہتر ہے، اور اس کو اپنی عادت بنانا، جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی زیادہ نہیں تو چلو 2 نفل ہی پڑھ لے، بہت اہم اور بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کہیں کسی سے سستی ہوتی ہے تو پھر نظام جماعت کے تحت جب بھی باجماعت نماز ہو تہجد کی تو اس میں شامل ہونا بہت بہتر ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس سے جیسے دوسا نے فرمایا کہ بہت اچھی چیز ہے کہ اس سے دوسروں کو صرف تحریک بھی نہیں بلکہ ایک عادت ڈالنی۔ جماعت کا تو کام ہے نا تربیت اپنے افراد کا کرنا، تو یہ بھی ایک تربیت کا ایک رنگ ہے، جس طرح دوسا نے بیان کیا کہ بہت اہم ہے۔ بچے بھی شامل ہوں گے، دیکھ کے ان کو پڑھنے کا طریق جو ہے وہ بھی معلوم ہوگا، کیسے پڑھی جاتی ہے، کیسے پڑھائی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے اپنے گھروں میں دیکھا کہ جب چھوٹے تھے تو رمضان میں خاص طور پہ جب صبح اٹھتے تھے تو بعض بچے دوڑ کے سحری کے لیے آئے ہیں تو بزرگ انہیں سمجھاتے تھے کہ نہیں پہلے کچھ نوافل پڑھو۔ تو یہ عادت ڈالنی ہے مراد، اور یہ بھی جو باجماعت پڑھنے کا ایک جماعت میں بعض اوقات تحریک کر کے مہینے میں یا کسی خاص موقع پہ پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں غرض یہی ہے کہ تربیت تاکہ ہو عادت۔ اور یہ سمجھنا کہ گویا
یہ کسی ایسے قرآنی اسلامی حکم کے خلاف ہے کہ یہ تو الگ پڑھنی چاہیے، یہ حکم تھا اور یہ کوئی نئی چیز ہے، یہ اس طرح نہیں جیسے محترم داؤد صاحب نے بیان کر دیا ہے کہ یہ بھی سنت سے ثابت ہے اور اس کے مطابق ہے، اور اگر انتظام ہو تو ضرور شامل ہونا چاہیے۔